جو آخری آپ کا ارشاد تھا، تمہارے لیے قرآن اور حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اپنا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، عضوا علیہا بالنواجذ، اس طریقے کو دانتوں سے پکڑنا۔ لوگ تم سے یہ طریقہ چھیننے کی کوشش کریں گے، یہ طریقہ تو پہلے دن سے اس کے لیے سازشیں ہوئی۔ میں نے اپنے حبیب سے بھی کہا تھا، فلا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ میرے حبیب کا طریقہ لوگوں سے، تم سے، ایمان والوں سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو دانتوں سے پکڑ کر کے رکھنا ہے۔ ان امیوں نے اس کو کس طریقے سے، کیسے دانتوں سے پکڑا؟ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاریخ میں 3 عبداللہ ہیں، موقع نہیں ہے۔ آج میں نے کوئی تقریباً 50 واقعات جمع کیے تھے کہ بچوں نے آپ سے کس طرح محبت کی، بوڑھوں نے آپ سے کس طرح عشق لڑایا اور اس عشق کی تکمیل کر کے دکھائی۔ وہ تو کہتے ہوئے کہہ گئے کہ عشق کماویں ہیں، عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھے وانگ پہاڑا ہوں میں، اور آپ تو کہہ کر کے گئے، وہ کر کے دکھا کر کے چلے گئے۔ یہ قدم قدم بلائیں وہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، میں اور آپ تو کہتے رہے مگر وہ کر کے دکھا کے چلے گئے۔ مگر وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، وقت تنگ ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں دوسرے دور کے لیے کہ صحابہ نے اس دین کو کس طرح پکڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور لوگوں نے ان کو نرمی کا مشورہ دیا کہ حضرت تھوڑے نرم رہیں، تھوڑے نرم رہیں، اور فلاں کام کے لیے اور فلاں کام کے لیے جھگڑا نہ کریں، اس لیے کہ ابھی حالات بڑے خطرناک ہیں۔ فرمایا اینقص الدین وانا حی، کیا میں زندہ رہوں، ابو بکر زندہ رہے اور لوگ دین کے ٹکڑے کرتے رہیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا اگر مدینہ کے کتے رسالت معاب کے گھر پر حملہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ازواج مطہرات امت کی ماؤں کے پونچے پکڑ کر کھینچیں گے، ابو بکر برداشت کرے گا، مگر اللہ کے دین میں اور حبیب کبریا کی سنت میں کوئی کمی زیادتی کرے گا ابو بکر برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہائے ہائے، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، میں نے کہا یہ 3 عبداللہ ہیں آپ کے خادم، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی حبیب کبریا کے لیے مسواک رکھتے ہیں، کبھی پانی رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب نے دعائیں دی، ایک امام الفقہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے امام المفسرین ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرے امام المحدثین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب نے ایک موقع میں فرمایا حبر هذه الامہ، اس امت کے علم کا سمندر ہے اس کے پاس۔ وہ کوفہ میں تشریف لے گئے، ایک امام کو دیکھا کہ ہر روز فرض نماز پڑھ کر کے دائیں طرف مڑتا ہے، سجی طرف مڑتا ہے، آج ہمارا امام بھی مڑتا ہے اور بار بار مڑتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، جو اٹھا کر کے دیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود نے جب دیکھا کہ 2 دن امام ادھر سے مڑ رہا ہے، فرمایا جو آدمی یہ سمجھے کہ دائیں طرف مڑنا لازم ہے، اس نے اپنے دین کے اندر شیطان کے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لیا۔ لوگ حیران ہوئے، حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے آقا کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے دیکھا کبھی آپ دائیں مڑتے تھے مگر کبھی کبھی بائیں بھی مڑتے تھے، یہ امام ہمیشہ دائیں کیوں مڑتا ہے؟ یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، وہ گئے یہودی جو اپنی طرف سے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ امی پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوئے، چٹان بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ عید کا دن ہے، ایک آدمی جلدی آ گیا، ذرا صوفی مزاج ہے، نماز پڑھنے کھڑا ہوا، پیچھے سے حضرت علی آئے اور پکڑ کر کے یوں زور سے جھٹکا دیا، وہ جا کر کے گرا، وہ اٹھا، اس نے کہا میں نے کس کی مخالفت کی؟ آپ نے میری نماز بھی توڑی اور نماز میں مجھے گرایا، آپ نے تو گستاخی کی حد کر دی، یہ کیا کام کیا ہے؟ فرمایا تو نے گستاخی کی حد کی ہے، تو نے کس کی مخالفت کی؟ تو نے اس کی مخالفت کی جس کی رضا رب چاہتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے کتنی عید کی نمازیں پڑھی، میرے حبیب نے، میرے آقا نے یہاں پر کبھی بھی عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے، تو کون ہوتا ہے نفل پڑھنے والا؟ نہیں ہے موقع اس کے لیے کہ میں مزید اس کی تفصیل میں بھی جاؤں۔ ایک اور حدیث سنائی تھی، کیا تھا؟ لا یکون، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کر کے دکھائے۔
عرض کیا کیا ہے محبت کا مطلب؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ذہن کی سوچ اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ ایک اور ارشاد عرض کیا تھا خطبے میں، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، یہ صحابہ کا زمانہ تھا جن امیوں کو قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ بالکل سچے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ بالکل کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کی صداقت میں، ان کے ایمان میں، ان کی کامیابی میں اگر کوئی شک کرے گا اس کے ایمان میں شک ہے۔ تو کیا یہ سلسلہ اس طرح دین کے ساتھ ڈٹ جانے کا اور دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا یہ انہی پر ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، قیامت تک کھڑے کروں گا ان کو۔ میں رب کائنات کہہ رہا ہوں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ربا کیسے حفاظت کرے گا؟ فرمایا میرے سارے کام اسباب کے تحت ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے قاریوں کو پیدا کروں گا، اس کو یاد رکھنے کے لیے حافظوں کو پیدا کروں گا، اس کے معنی کے لیے مفسرین کو پیدا کروں گا، اس کی تشریح کے لیے محدثین کو پیدا کروں گا، اور قیامت تک ایک طبقہ ہوگا، یہاں تک کہ جب دجال اکبر آئے گا اس وقت بھی وہ طبقہ ہوگا جو صحیح طور پر سنتوں پر قائم ہوگا اور اس حدیث کا ترجمان ہوگا کہ اس کو عضو علیہا بالنواجذ، اس دین کو دندوں سے پکڑ کر رکھو، کوئی تم سے چھین نہ لے۔ یہ 13 صدی گزر چکی ہیں، اب تری کا دور ہے، پوری دنیا کے اوپر گورو کا پرچم لہرا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا ہے۔ اس وقت میں پروردگار نے ایک طائفہ منصورہ کو کھڑا کیا، ایک گروہ کو کھڑا کیا، الفاظ بھی نہیں، وقت بھی نہیں، میں ادھار لیتا ہوں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے۔ اس نے کہا جب میں اس طائفہ پر غور کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی روحوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان روحوں میں سے کچھ کو روک کر رکھ لیا گیا اور کہا ان کو 13 صدیوں کے بعد پیدا کروں گا، اس وقت ان کی ضرورت ہوگی، اس وقت یہ پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوں گے، کوئی گورو کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اس کو وہاں گاڑ دے گا جہاں سے وہ اٹھا ہوگا، وہ فقیر درویش کھڑا ہوگا اور قرآن کی آیت کا تفسیر کرے گا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب گورے کہیں گے کہ جب جس کے پاس کھیت ہوگا اس کو روٹی ملے گی، جس کے پاس بھینس ہوگی اس کو دودھ ملے گا، جس کے پاس باغ ہوگا اس کو پھل ملیں گے، اس وقت میں وہ درویش اعلان کرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہ دے گا جس کا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ درویش اٹھا، اس نے سب سے پہلے دارالعلوم کا بنیاد رکھی اور اس کے 8 اصول بنائے۔ پہلا اصول یہ بنایا یہ ادارہ اللہ کے بھروسے پر چلے گا تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ انبیاء کرام یہی سبق پڑھا کر گئے تھے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں جس کو وہ دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ طائفہ اٹھا، اس نے سنتوں کو سینے سے لگایا اور دانتوں سے پکڑا، واللہ دانتوں سے پکڑا۔ وہ مجدد الفسانی جس نے ایک انقلاب برپا کیا 1000 سال کے بعد، کیا اہمیت تھی اس کے نزدیک سنتوں کو پکڑنے کی؟ ایک مرید سے کہا کہ ایک آدمی ساری رات کھڑا رہتا ہے اور نفلیں پڑھتا ہے، فرمایا رب کعبہ کی قسم اس کا مقام نہیں پا سکے گا جو دوپہر کو تھوڑی دیر سنت سمجھ کر کے سو جاتا ہے اور قیلولہ کرتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، اکابرین امت قاسم العلوم والخیرات علامہ قاسم نانوتوی، حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، علماء حق علماء دیوبند، بلند آواز سے علماء حق علماء دیوبند، تنظیم علماء اہل سنت والجماعت، محسن قوم و ملت حضرت مولانا غلام قادر صاحب، نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ یہ طبقہ کھڑا ہوا، یہ طائفہ منصورہ کھڑا کیا گیا۔ میں نہیں تفصیل میں جا سکتا اور وقت بھی میرا پورا ہوا چاہتا ہے، لیکن میرے سامنے اسلاف کے کردار کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ ہائے ہائے
کیا عشق عطا کیا تھا. حضرت گنگوہی کے پاس کوئی آیا کپڑا لے کر کے, کہا کہ یہ مدینہ سے لایا ہوں. دوسرے کسی نے کہا حضرت مدینہ میں کوئی کپڑے نہیں بنتے ہیں, یہ تو باہر کی فیکٹریوں میں بن کر کے جاتے ہیں اور مدینہ کے نام پر لا کر کے لوگ بھیجتے ہیں حاجی لوگ اور دھوکہ دیتے ہیں آپ کو. فرمایا رب کعبہ کی قسم, جس کو مدینہ کی ہوا لگ گئی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کپڑا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت کھجور بانٹنے لگے اور ایک آدمی کو تھوڑی سی آئی. ایک نے کہا حضرت یہ حقیر سی ہیں, اس کے اوپر کیا یہ تھوڑی سی. فرمایا دفع ہو جا, مجھ سے دور ہٹ, تم مدینہ کی کھجور کے ٹکڑے کو حقیر کہتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی. اور کھجوروں کے ٹکڑے رکھ لیے, گٹھلیاں رکھ لی اور اس کو کوٹ لیا. فرمایا صبح کو تھوڑی دیر پھکی مار لیتا ہوں, آقا مدینہ کی یاد آ جاتی ہے. آخری وقت میں بوڑھے ہو گئے, آنکھوں میں سرما پھیر رہے, سلائی پھیرتے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت سرما تو بنائی کے لیے ہوتا ہے, بنائی تو جاتی رہی, اب سرما لگانے سے کیا فائدہ. فرمایا سرما بنائی کے لیے نہیں تھا, یہ محمد مصطفیٰ کی مصطفی کے لیے تھا. وہ تب بھی تھی جب بنائی تھی, اب بھی ہے. میں نے تب بھی رب کعبہ کی قسم کبھی سرما بنائی کے لیے نہیں لگایا, میں نے سنت کے لیے لگایا, آج بھی اسی لیے لگاتا ہوں. ہائے وقت ساتھ نہیں دیتا, گھڑی کی سوئیاں تیزی سے دوڑتی ہیں. بس میں آخری بات کہتا ہوں, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. او میری جماعت کے ساتھیوں, میں آج صبح سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور تیسری مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اور اس سارے مجمع سے کہہ رہا ہوں. قرآن نے کہا, یہودی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے بہت بڑے تھے, ہم پیروں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں. قرآن نے کہا جھوٹے ہو, تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک جماعت تھی انبیاء کی, وہ ایک جماعت تھی بزرگوں کی, وہ ایک جماعت تھی ولیوں کی, وہ گزر چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا, تم کو وہ ملے گا جو تم نے کمایا. میرے ساتھیوں, آج کمزوری یہی ہے. ہم کہتے قاسم نانوتوی ایسے عاشق رسول تھے کہ مدینہ میں جوتی نہیں لگائی اور پاؤں زخمی سے تربتر ہو گئے, زخموں سے تربتر ہو گئے. لیکن فرمایا نہیں, میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میرے حبیب کے جہاں مقدس پاؤں لگے ہوں وہاں قاسم کا جوتا لگے, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. لیکن آج ہمارا عمل, ہمیں اس عمل کا کیا فائدہ, ہمارے کام تو ہمارا عمل آئے گا. میرے ساتھیوں, آج عہد کر کے اٹھو, عزو علیہا بالنواجز, ہم سنتوں کو اب سینے سے لگائیں گے, سنتوں سے چمٹیں گے. ہم سے سنتیں چھینی جا رہی ہیں, سوکھے اور کھوکھلے نعرے رہ گئے ہیں بس خالی کہ یہ پدرما سلطان بود, ہمارے بڑے اتنے بڑے تھے, ایسے تھے ویسے تھے. لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں, کون اشرف علی کا ترجمان ہے, کون رشید احمد گنگوہی کا ترجمان ہے, کون خلیل احمد سہارنپوری. اور میں آپ سے کہتا ہوں, یقینی طور پر آپ ان کے ترجمان, یقینی طور پر میں اور آپ ان کی اولاد, یقینی طور پر روحانی اولاد ہیں ان کی, ان کے جانشین ہیں. اٹھو اور ثابت کرو کہ ہم سنتوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے. یہی عشق مصطفیٰ ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری حرم تشریف لے گئے, حج کے لیے تشریف لے گئے. بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج ہیں بہت سارے لوگ سنتوں کی رٹ لگائے ہوئے. مجھے حرم میں بھی ایک ملا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا. میں نے کہا آپ نے بڑے کام کر لیے. کہنے لگے کہ جناب یہ بھی سنت ہے. میں نے کہا تم تو ساری سنتیں ڈکارتے جا رہے ہو اور انتظامیہ کو اس کے لیے آلات فراہم کر رہے ہو اور ان کی حمایت کر رہے ہو ان مسائل میں. سنت تھی 8ویں ذی الحجہ کو سورج نکلنے, صبح کے بعد مکہ سے نکلنا, حاجیوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے. اور تم تماشا دیکھتے ہو, تمہیں مولوی کہتے لوگ. اور پھر سنت ہے کہ سورج کی شعاعیں دیکھ کر کے مینا سے آدمی عرفات نکلے, لوگوں کو رات کو نکالا جاتا ہے اور تم تماشا دیکھتے ہو. میرے آقا کی سنتیں ذبح کی جا رہی ہیں, تم تماشا دیکھ رہے ہو. سنت ہے کہ مزدلفہ میں لوگ آئیں اور رات کو یہاں ٹھہریں, اور واجب ہے چاروں اماموں کے نزدیک, اور ان کے نزدیک بھی واجب تھا کہ مزدلفہ میں غلس میں فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورج نکلنے تک یہاں دعائیں کریں اور اس کے بعد یہاں سے کوچ کریں. لوگوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے اور تم اس کا تماشا دیکھ رہے ہو. میں اس کا روحانی بیٹا ہوں جو مینا میں تھے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ اونٹوں کا زمانہ تھا, ابھی گاڑی نہیں آئی تھی. اس وقت کے جس کو معلم کہتے, اس وقت میں متوف کہتے تھے, وہ آیا اور ابھی سحری کو حضرت دعا کر رہے تھے اور مشغول تھے اپنے مالک کے ساتھ. اس نے کہا حضرت جلدی چلیے جلدی چلیے. پھر
پھر عرفات میں جگہ نہیں ملے گی، اونٹ والے تیار ہو گئے ہیں، فرمایا یہاں سے سورج کی شعاعیں دیکھنے کے بعد سنت ہے نکلنا، تو کون آیا بیچ میں عبادت میں خلل ڈالنے والا؟ اس نے کہا اونٹ والے جا چکے ہوں گے، پھر آپ کیا کرو گے؟ فرمایا جو میرا رب چاہے گا وہ کروں گا، میں سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے کہا عجیب مولوی ہیں آپ کا فرض چھوٹ جائے گا عرفات میں ٹھہرنا، تو کیا آپ فرض کے سنت کی وجہ سے فرض کو قربان کروں گا؟ کہا تو کوئی میرا پیر اور مرشد اور میرا استاد نہیں ہے کہ تو مجھے قرآن اور حدیث سمجھائے، تو میرا ملازم ہے، میں نے تجھے اس کے لیے پیسے دیے ہیں، قرآن اور حدیث میں تجھے سمجھاؤں گا۔ ہم فرضوں کی وجہ سے نہ سنتوں کو ذبح کریں گے، نہ سنتوں کی وجہ سے فرضوں کو چھوڑیں گے، ہم ہر ایک فرض کو سنت کے مطابق ادا کریں گے۔ اگر سنت کے مطابق ادا ہوگا وہ فرض اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور جو سنت کے خلاف ہوگا خلاف پیمبر کسیرا گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ میرے ساتھیوں، میں نے درد دل سامنے رکھا اور آپ کے لیے نہیں اپنے لیے رکھا۔ لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتنے سنتوں پر قائم ہیں، اور الحمدللہ 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 یہ امت بانج نہیں ہے، آج بھی امت کی کوکھ سے الحمدللہ وہ جوان پیدا ہوتے ہیں۔ ایک جوان کو انٹرویو دینا تھا بڑی پوسٹ کے لیے، میرے سامنے کی بات ہے، داڑھی لمبی تھی، اس کے باپ نے پہلے اس کی ٹھوڑی پکڑی کہ آج داڑھی کٹا دے، اور عجیب الفاظ سے ہماری زبان میں کہتا ہے اپنوں کہا ہے آپ پہ بد تو جائے وہ۔ اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس کے پیر پکڑ لیے اس سنت کو ذبح کرنے کے لیے۔ اس نے کہا میں ایسی نوکری پر تھوکتا ہوں جو مجھے سنتیں ذبح کر کے ملتی ہے، اور باپ نے اس کو چڑھایا تھا، اس کی وجہ سے اتنا بڑا پگڑ بھی باندھ کر گیا، اور وہ بھی کالا باندھ کر کے گیا، اور اللہ نے کرم کیا وہ پگڑی ہی اس کی نوکری کا ذریعہ بن گئی۔ اس سے اس کے مسئلے کے بارے میں بات ہونے تک بات ہی نہیں آئی، اس کو یہی پوچھا یہ کیا چکر ہے۔ الحمدللہ میں ان بچیوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جن کو پردہ کرنے کے اوپر ان کے والدین نے مارا، ان کے باپ نے مارا، اور اس کے بھائی نے مارا، اور چھوڑو ماں اور باپ کو، سب سے مہربان ماں نے اس کو بوری میں بند کر کے مارا۔ اس نے کہا میں سمیہ کی وارث ہوں، میری ماں میں تیری وجہ سے حبیب کبریا کی سنت نہیں چھوڑ سکتی ہوں، میں سعد ابن وقاص کی وارث ہوں جس نے اپنی ماں کو کہا تھا، ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، سر نہیں دھوؤں گی، اور دھوپ سے اندر نہیں جاؤں گی جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا تو ایک مرتبہ کیوں مرتا ہے، 1000 مرتبہ مر اور پھر زندہ ہو، میں تیرے مرنے سے ڈرتا نہیں ہوں، جس کا پلہ پکڑ چکا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو بھی خوبصورتی کے سانچے اور ڈھانچے تھے وہ حبیب کبریا پر ختم ہو گئے۔ خدا کی قسم او رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، اب ایسا آئینہ نہ ہمارے خیال میں آ سکتا، اور بخاری کے الفاظ میں کہیے کہ نہ دکان آئینہ ساز میں، پروردگار نے وہ سانچے توڑ دیے جن سے مصطفیٰ کو بنایا گیا تھا، اب وہ سانچے باقی نہیں، اب وہ خوبصورت لگے گا جس کا چہرہ محمد مصطفیٰ کی طرف طرح ہوگا، وہ اچھا لگے گا جس کی زندگی ان کی طرح ہوگی، اور جو ان سے ہٹ کر کہے گا کہ یہ میرا کلچر ہے، یہ میری تہذیب ہے، میں کسی اور طریقے پر چل رہا ہوں، وہ اس قول کی مخالفت کر رہا ہے جو آخری حج پر آپ نے فرمایا تھا تحت قدمی ہذا، میں نے تمام تہذیبوں کو، تمدنوں کو اور دور جہالت کے تمام رسم و رواج کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہیں ہم کہ فلاں بدعت کر رہا ہے، مفتی صاحب نے کہا علمی تحقیق پیش کرے، مگر ضرورت اس کی ہے کہ ہم سنت پیش کریں، اس لیے کہ ہم سے قبر میں ہمارا سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا نہ کر ادھر ادھر کی باتیں، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزن سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔